کو معاف کر دے، تو میرے حق میں جنت لکھ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن نماز پڑھ کے اپنے لیے یا اپنے گئے گزروں کے لیے، خاندان کے لیے جنت کی دعائیں مانگتا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت بھی جنت سے رب کو پکار کے کہتی ہے یا اللہ یہ صاحب نماز جو مانگ رہا ہے مجھے اس کے حق میں لکھ دے۔ یہ رب ذوالجلال جو نمازی مانگ رہا ہے اس کے حق میں مجھے لکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا او جنت تو اس شخص کے لیے کیوں فریاد کر رہی ہے؟ جنت کہتی ہے رب ذوالجلال ایمان والے تو جنت میں جائیں گے آئیں گے، لیکن اے رب ذوالجلال یہ جو نماز پڑھ کے گریہزاری کے ساتھ آنسو کے ساتھ اپنے مسکین اٹھے ہاتھوں کے ساتھ اے رب ذوالجلال مجھے پسند آ گیا، مولا یہ مجھے پسند آ گیا، اب جنت بھی چاہتی ہے نمازی جنت میں رہے۔ نمازی کے لیے جنت بھی فریاد کرتی ہے، لیکن نماز ایسی ہو جس نماز کے بعد وہ چھوٹے نہ۔ نماز تب قبول ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں جب بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز ادا کی پھر آپ کو ظہر کی نماز باجماعت مل گئی، آپ نے پڑھ لی، سمجھ لینا فجر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی پھر ظہر کی نماز کے لیے آپ آئے، فجر قبول ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں پھر جب عصر کی مل جائے تو ظہر قبول ہو گئی۔ اسی طرح جب آپ 5 نمازیں ادا کرتے ہو عشاء کے بعد جب تمہیں فجر کی نماز مل جائے سمجھ لینا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں صلاۃ العشاء تمہاری قبول ہو گئی ہے۔ نماز ہم 1 یا 2 نماز پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے بہت طوفان کر لیا، لیکن سب سے پیاری چیز ہے نماز۔ لاکھ دکھوں اور مصیبتوں میں بندہ مبتلا ہو نماز میں آ کر کہے کہ رب ذوالجلال پریشان حال ہوں، تیرے سوا میری پریشانی کا حل نہیں ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تو میری مدد فرما، میں بے بس ہوں۔ رب فرماتا ہے جو مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے بے شک میں اس کی مدد فرماتا ہوں۔ اور رب کو جب تم پکارو گے مصیبت میں تو بہترین امداد والا پاؤ گے، بہترین امداد والا پاؤ گے۔ یہ نماز بڑی بہترین چیز ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ابھی تھوڑے سے کام میں لگاؤں بعد میں نماز ادا کر لوں گا۔ اور نوجوانوں بزرگوں یہ سدا جوانی نہیں رہنی۔ میاں محمد بخش بولے تھے کہ سدا نہ باغے بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی تو سدا نہ صحبت یارا۔ ہمیشہ زندگی نہیں رہنی، مٹی کھا تو مٹی ہونا، کاندھی بلے بلے اج مٹی دے اوپر بندیا کل مٹی دے تھلے۔ انسان کو ہمیشہ اسی مٹی سے بنا، انسان اسی مٹی سے بنا، مٹی میں رہ رہا ہے پھر مٹی میں چلا جائے گا، مٹی ہو جائے گا، مٹی سے اگی چیز کھا رہا ہے۔ ارے جب تو اپنے آپ کو چھان کے دیکھ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اپنے آپ کو چھانی میں چھان کے دیکھ، اگر خاک کے علاوہ کچھ نکل گیا تو پھر کہنا، خاک کے علاوہ کچھ نکل گیا تو پھر کہنا خاک ہے انسان۔ ارے خاک سے بنا آدمی کتنا تکبر کر سکتا ہے، خاک سے بنا انسان کتنا غرور کر سکتا ہے۔ نہیں یہ دھوکے کی زندگی ہے، یہ مختصر زندگی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ بندہ مکی بوتا ہے وہ مکی ہی کاٹتا ہے، مکی بونے کے بعد زمین سے گندم نہیں نکلتا۔ میری بات کو سمجھنا، تم زمین میں گندم بوتے ہو تو مکی نہیں کاٹتے ہو، جب گندم بوتے ہو تو گندم ہی کاٹتے ہو۔ اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر نیک اعمال کرو گے تو پاؤ گے حشر میں ان اپنی نیکیوں کو، اگر گناہ کرو گے
ذرے ذرے کا حساب لکھا ہے. آج سارے لوگ تیرے ساتھ ہیں. آج جرت میں تو ہے. آج غیرت تیرے پاس ہے. آج حسن اور جوانی تیرے پاس ہے. آج گھوڑوں کو تو اڑا لیتا ہے. آج گاڑیوں پر سفر تو کر لیتا ہے. آج پیسہ تیرے پاس ہے. آج مسکینوں غریبوں کو تو دبا لیتا ہے. سب چیز تیرے پاس موجود ہے. اس وقت کا سوچ کہ نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں, نہ دولت کام آتی ہے. جب سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں پھر عبادت کام آتی ہے. اس عبادت کے بارے میں انسان تھوڑا سا سوچ لے کہ وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے, جس عبادت کے بارے میں کہا گیا کہ جب بندہ نماز کے اندر آتا ہے, اللہ اور اس بندے کے درمیان ایک پردے کا فرق رہتا ہے, لیکن ایک ایسی نماز ہے کہ جب بندہ ادا کرتا ہے, اللہ اور بندہ اور رب ذوالجلال کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہتا. وہ تہجد کی نماز ہے. اپنے ذہن کے اندر تصور باندھیں, اپنے ذہن کے اندر تھوڑا سا تصور باندھیں کہ ہم نماز کی طرف کتنے مائل ہیں. ہم نے ساری چیزیں بچوں کو سکھا دی. اور تمہیں ایک حدیث مبارکہ سناؤں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب کل یہ نوجوانوں کو پیش کیا جائے گا نا, بچوں کو جب پیش کیا جائے گا, ان بچوں سے پوچھا جائے گا, او بچے تو نماز کیوں نہیں ادا کرتا تھا, تو دیندار کیوں نہ بنا, نبی اکرم علیہ السلام کے بتائے طریقے پہ عمل کیوں نہ کیا, تجھے حلال اور حرام کی تمیز نہ تھی کیوں نہ کی, تو نے غریبوں مسکینوں کی کفالت نہ کی کیوں نہ کی, آپ نماز کیوں نہیں ادا کرتے تھے, نیک کیوں نہیں بنے. تو او والدین و بچوں کے ماں باپ کان کھول